بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خواب میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کی عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ بیوی شوہر کے ہمراہ بھی ہار نہیں مانتی، چاہے کتنے ہی برے حالات پیش آئے۔ ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن جب شوہر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہار جاتی ہے۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں، بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں۔ پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کو بغیر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے، اس کی زندگی ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ ہمسائے کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو ستایا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہی یہ حق ہے۔ جس نے انسان کا حق نہیں پہچانا، اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ خدا کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ کسی کو حق سے زیادہ سراہنا خوشامد ہے، اور حق میں کمی کرنا جھوٹ یا حسد ہے۔ جو اپنے آپ کو حق میں فنا کر دیتا ہے زندگی جاوید پا لیتا ہے۔ جس نے حق کو پہچان لیا وہ سنور گیا، وہ گفتگو کم کرے گا۔ موجودہ زمانہ میں حق پر عمل کرنے کا رواج اٹھ گیا ہے۔ اکثر لوگ حق کہتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، اس لیے باطل نے زور پکڑ لیا ہے۔ راستے پر بیٹھ تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اگر تو حق پر ہے تو جان لے کے فتح تیری ہے۔ دھوپ، ہوا اور پانی کی طرح تمام چیزوں پر سب کا حق برابر ہونا چاہیے۔ ایک باپ بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں بھی اللہ پاک نے محبت کا عنصر ڈال دیا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے لڑ کر ناراض ہیں، مگر رات آپ کو بخار ہو گیا تو اس بیوی کو چین نہیں آئے گا اور پوری رات جاگ کر آپ کا خیال رکھے گی۔ جی، اللہ پاک نے اس حلال رشتے میں ہی محبت ڈال دی ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔
نکاح کے بعد انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کریں تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی یہاں سہولیات کے ساتھ رہنا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی کوئی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرے یا پیار والا نام لے کر بلائے، ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو تو توڑ ڈالو گے، بس اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو تو زندگی اچھی گزرے گی۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج اور اس کے سوچنے اور کرنے کا ڈھنگ مرد کے مزاج سے کچھ مختلف ہوتا ہے، اور خاندانی نظام میں شوہر کو سربراہی اور بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے جذبات و احساسات کی پرواہ نہ کرے، صرف اپنی بات منوانے پر اصرار کرے تو گھر حقیقی مسرتوں سے محروم اور جھگڑے فساد کا جہنم بن جائے گا۔ اس لیے مردوں کو عورتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بالآخر طلاق کی نوبت آئے گی۔ جو خدا کی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی حیثیت آخری علاج کی ہے، عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور مرد بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بلکہ لوگ غیر الہی جہلی نصابوں میں عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ تم لوگ خدا کے بندے ہو، اس لیے ان سے اچھا سلوک کرو۔ تم لوگ جائیداد اور زمین مت بناؤ، ورنہ تمہارے اندر دنیا کی حرص آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی جائیداد بنانے کی فکر کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف میل ہونا شروع ہوگا، اور یہ چیز خدا کے دین کے منشا کے خلاف ہے۔ دنیا پرستوں کی کوئی کمی پہلے نہ تھی کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک امت اٹھائی جاتی ہے۔ اس امت کا فرض یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنا نصب العین بنائے اور دنیا سے صرف اتنا سامان اپنے پاس رکھے جو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیدادیں اور دنیا کا ساو سامان جمع کرنے سے روکا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لگاتا ہے اس سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اس کا جی اس میں لگا رہتا ہے۔ ایک شخص کو یہ خیال ہو گیا کہ میرا بدن شیشے کا ہے، حقیق سامنے نفس جو دیکھنی چاہی تو آپ یہ کہنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہو، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرا بدن شیشے کا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ حقیق صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا یہ تو بڑی دور پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا تدبیر کی کہ اگلے دن بلایا اور آنے کے قبل خادمی کو حکم دیا کہ یہ جب آئے اس کے اوپر کمبل ڈال کر گرا کر اوپر سے شیشے کے ٹکڑے پتھر سے توڑ دو، لیکن اس طرح کے چوٹ نہ لگے۔ اگر شور مچائے تو مچانے دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس نے بڑا شور مچایا کہ ہائے میں ٹوٹا ہوا ہے، میں پھٹا، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ بالآخر حکیم صاحب نے اسے شیشے کے ٹکڑے دکھا کر کہا کہ دیکھو میاں، ہم نے تمہارے بدن پر سے شیشے کا خول اتار دیا ہے،
اب تو اصلی بدن ہو گیا ہے یا نہیں۔ شیشے کے ٹکڑے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ شیشے کا جو خول تھا تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اتر گیا ہے۔ پھر آپ نے بدن ٹٹول کر کہا کہ ہاں اب تو ہو گیا بدن غرض۔ یہ خیال ایسی چیز ہے، اس لیے اپنے خیالوں کو اچھا